السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 74۔ ناراضگی سے بچے، کیونکہ رنج فکر اور غم کا باب ہے، اس سے دل منتشر اور پریشان رہتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، عمر ضائع ہوتی ہے۔ رضامندی سے دل میں سکینت و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس میں راحت، امن، اطمینان، خوشگواری، سرور فرح ہے۔ رضا سے دل تنگی، فریب و ناراضگی، اعتراض و بیزاری، یاس و ملال اور افسردگی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اللہ سے راضی ہوگا اس کا دل نور ایمانی، محبت یقین، قناعت و رضا، غنا و امن، انابت اور رجوع اللہ سے بھر جائے گا۔ اے فقیر، صبر جمیل اختیار کرو کہ تم مال کے ذمہ دار یوں ثروت کی خدمت گن گن کر رکھنے کی مشقت، جراثت مال اور اللہ کے یہاں اس کی پوچھ تاچھ سے بچ گئے۔ اے نابینا، تمہاری آنکھیں چلی گئی تو کیا ہوا، ان کے بدلے جنت ملے گی، ان کے بدلے دل میں بصیرت کا نور پیدا ہوگا۔ تم منکرات، لہو و لعب اور پریشان چیزیں دیکھنے سے بچ گئے۔ اے مریض، انشاءاللہ شفا ملے گی، تمہاری خطائیں معاف ہو گئی، گناہوں سے تم پاک ہو گئے، دل سیکل ہو گیا، نفس میں انکساری آ گئی، تمہارا تکبر ختم ہو گیا۔ مفقود کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، موجود پر شکر کیوں نہیں کرتے، موجودہ نعمت کو بھول جاتے ہو، غیر موجود نعمت پر حسرت کرتے ہو۔ لوگوں سے حسد ہے، جو تمہارے پاس ہے اس سے غفلت برتتے ہو۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، روٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک گھونٹ، ایک چادر، چند دن اور راتیں، یہی زندگانی ہے۔ اس کے بعد قبر ہے۔ جو مالدار ہو یا غریب، سب کے لیے برابر ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ خادم کے پاس، سردار باڈی گارڈ کے پاس، مشہور شاعر گمنام فقیر کے ساتھ، مالدار غریب مسکین کے ساتھ دفن ہوں گے۔ لیکن عالم برزخ میں ایمان و عمل صالح کے مطابق پھر سب کے الگ درجے ہیں، سب سے الگ سلوک ہوگا۔ نیا دن آئے تو اسے خوش آمدید کہو، اس کی اچھی ضیافت کرو، اس طرح کہ فریضہ ادا ہو، واجب پر عمل کیا جائے، تجدید توبہ ہو اور خطا و فکروں سے اسے میلا نہ کرو، کیونکہ وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ماضی کی یاد آئے تو اپنی شاندار تاریخ یاد کرو تاکہ تمہیں خوشی ہو۔ آج کے دن اپنی کامیابی پر نظر رکھو، اس سے بھی خوشی ملے گی۔ کل یاد آئے تو اپنے خوبصورت خواب یاد کرو اور اچھی فال لو۔ طول عمر تجربات کا ڈھیر اور معلومات و معارف کا ذخیرہ ہے۔ ہر نئے دن سے فن زندگی کا ایک سبق لو۔ عقل مندوں کے لیے طول عمر برکت ہے۔ تھوڑا سا خوف ہوگا تو امن یاد آئے گا، دعا پر ابھارے گا اور آپ کو معصیت سے روکے گا، بڑے خطرات سے ڈرائے گا۔ تھوڑا سا مرض بھی ضروری ہے کہ عافیت کی قدر معلوم ہوگی، تکبر کی جڑ کٹے گی اور غفلت کی نیند سے دل بیدار ہوگا۔ زندگی تھوڑی سی ہے، برائی سے اسے اور کم نہ کرو، دوست بھی تھوڑے ہیں، انہیں ملامت سے نہ کھو، دشمن بہت ہے، بد اخلاقی سے ان میں اضافہ نہ کرو۔ صبر و استقلال میں چوٹی کی مثال بنو۔ سوہار درخت پر چڑھتی ہے اور گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، حتیٰ کہ منزل تک پہنچ جاتی ہے، اکتاتی نہیں۔ اور شہد کی مکھی کی مانند بنو، جو پاکیزہ چیز کھاتی اور پاکیزہ چیز ہی پیدا کرتی ہے۔ کسی پھول پر بیٹھتی ہے تو اسے نوچتی نہیں، کسی کلی کو نقصان نہیں دیتی۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، پھر سکینت اس دل میں کیسے داخل ہوگی جس میں شہوت و شبہات کے کتے جگہ بناتے ہوں۔ جھگڑوں کی جگہوں سے اجتناب کرو، وہاں دین کو سستی قیمت پر بیچ ڈالا جاتا ہے، مروت کی ناقدری ہوتی ہے اور آبروز کو ذلیل لوگ پیروں تلے رون ڈالتے ہیں۔ اور آگے قدم بڑھاؤ، پیش قدمی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ زمانہ گزر رہا ہے، سورج چل رہا ہے، چاند مہو سفر ہے، ہوا چل رہی ہے، لہٰذا تم بھی نہ ٹھہرو۔ زندگی کا قافلہ رک کر تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ اور تیز چلو، بلندی کی طرف چھلانگ لگاؤ۔ نصرت و کامیابی کوئی سونے کی طبق میں پیش نہیں کی جاتی،
بلکہ اس کے لیے آنسو، خون، رت جگہ، تھکان، بھوک اور مشقت سبھی کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ کام کرنے والے کا پسینہ بیٹھے ہوئے کی مشق سے زیادہ پاک ہے۔ محنت کش کی صدائیں بیکار لوگوں کے نغموں سے خوبصورت ہے۔ بھوکے کی روٹی مالدار کے مرغن کھانوں سے زیادہ لذیذ ہے۔ کامیاب ہونے والوں کو حاصل جو تان و تشنیع کرتے ہیں وہ کامیابی کا اعلان ہے، وہ تمہارے تفوق کا مفت اشتہار ہے، وہ کامیابی پر توپوں کی سلامی ہے۔ تفوق اور انفرادیت کا اعتراف انصاب و القاب، آمدنی اور تعلیم کے معیار سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ہمت، حوصلہ، بلند خیالی، بلند نسب العین اور صبر جمیل کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی بڑا مقام ملتا ہے۔ مشکلات سے خوف نہ کھاؤ، کیونکہ ایک شیر اونٹوں کے بہت بڑے ریوڑ کے سامنے بغیر ڈرے اکیلا جاتا ہے۔ کاموں کی زیادتی سے تنگ نہ آؤ کہ ایک معمولی بیل کتنا سامان ڈھوتا ہے پھر بھی آہوازاری نہیں کرتا۔ اپنے نشانے سے بیزار نہ ہو کہ چیتا آگ کے اندر بھی اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ معاملات میں خودرائی نہ برتو، مشورہ لو کہ دو کا مشورہ ایک کی رائے سے بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسی سے دوسری رسی ملا کر باندھی جائے تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ تم پر جو تنقید بھی کی جائے اسے اپنے خلاف نہ سمجھو، بلکہ ناقد کے مقصد سے قطع نظر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ مداح سے زیادہ تم کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو لوگوں کو جان جائے گا اسے راحت ملے گی، اس لیے ان کی مداح پر خوش نہ ہو، ان کی مذمت سے اکتاؤ نہیں کہ لوگ جلدی ناراض ہوتے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل محرک ان کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بیماریاں تم کو مقصد تک پہنچنے سے روک دیں گی۔ کتنے فاضل ہیں جنہوں نے بلند مقام پایا، حالانکہ بعض اندھے، بعض بہرے، بعض لنگڑے یا فالج زدہ تھے۔ معاملہ ہمت کا ہے، جسم کا نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو نہ دے اور وہی عطا بن جائے، تمہاری خواہش پوری نہ ہو، اس میں تاخیر ہو، یہی اس کا لطف اور اس کی عنایت بن جائے، کیونکہ تم سے زیادہ بصیرت والا اور تم کو جاننے والا وہ ہے، تم نہیں۔ جب کوئی شدت لاحق ہو تو جان لو کہ وہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے، پھر بادل برسے گا، زندگی میں نیا پن آئے گا اور افسردگی دور ہوگی۔ جو گھر میں خوش نہ رہے وہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ راحت نفس، دل کی خوشی اور تکلیف سے دوری تمہیں گھر میں ہی زیادہ ملے گی۔ تعلیم و ثقافت کی بڑائی باقی رہتی ہے، خاص پر معلم و مصنف کی۔ شہرت اور منصب کی بڑائی تو ایک سایہ اور خواب و خیال ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فکر کو آزاد چھوڑ دی جائے تو رنج و غم کو سوچنے لگتی ہے، اس لیے آلام و احزان کے بجائے اسے نفع بخش چیزوں میں لگاؤ۔ دل کو تکلیف دینے اور سخت کرنے والی لوگوں سے زیادہ میل جول اور ان کی فضول باتیں سننا ہے، زیادہ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ عبادت اور علم کے ساتھ عزلت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سب سے اچھا راستہ مسجد کا راستہ ہے اور سب سے محفوظ راستہ گھر کا راستہ۔ سب سے اچھی خواہش اللہ کو سجدہ کرنے کی خواہش ہے۔ قرآن کو اچھی آواز سے سننا، قلب حاضر کے ساتھ ذکر کرنا، حلال مال سے خرچ کرنا، فصیح زبان سے وعظ کرنا روح کی غذا اور دل آباد رکھنے کا ذریعہ ہے۔ عمدہ اخلاق، خوش خصالی، چہرے کی رونق، آنکھوں کی سیاہی، رخسار کی تازگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری حسن سے معنوی حسن برتر ہوتا ہے۔ معروف کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں، عقل کی دیوار خواہشات کی لغزشوں سے بچاتی ہے، تجربات کے کوڑے ہزار واعظوں سے اچھے ہیں۔ ہزار لوگوں کو دیکھو جنہوں نے زندگیاں ناچ گانے، لہو و لعب اور فالتو چیزوں میں ضائع کر دی ہے، اس کے بعد تمہارے پاس جو خیر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مبتلا کو دیکھ کر اچھا آدمی عبرت حاصل کرتا ہے۔ کافر کو دیکھو تو نعمت اسلام پر اللہ کی حمد کرو، فاجر کو دیکھ کر تقویٰ پر اللہ کی حمد کرو، جاہل کو دیکھ کر علم پر اور مبتلا کو دیکھ کر عافیت پر اللہ کی حمد کرو۔ سورج تمہارے لیے بنا ہے، اس کی روشنی میں نہاؤ، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں، ان سے لطف اندوز ہو، نہریں تمہارے لیے پیدا ہوئی ہیں، ان کے پانی سے لذت حاصل کرو،
پھل تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں خوشی سے کھاؤ اور اللہ کی تمام عطیات پر اس کی حمد کرو۔ اندھا بیچارہ دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ زندگی کسی کے لیے کامل ہو گئی ہے۔ کسی کے پاس گھر ہے، کار نہیں، کسی کے پاس بیوی ہے، کام نہیں، کسی کو کھانے کی خواہش ہے تو کھانا نہیں، کسی کے پاس کھانے کے افراط ہے لیکن کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ مسجد آخرت کا بازار ہے، کتاب عمر بھر کی دوست ہے، عمل صالح قبر کا مونس ہوگا، خلق حسن شرف کا تاج ہے، کرم سب سے خوبصورت کپڑا ہے۔ ملحدین کی کتابیں نہ پڑھو، ان میں وہ گندگی ہے جو دل کو میلا کر دیتی ہے، وہ زہر ہے جو روح کو مار ڈالتا ہے، وہ داغ ہے جو ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے۔ ان سب کا علاج علم وحی ہے جس سے روح شفاف اور بیماری ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں اور کیا ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔